السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یکم محرم الحرام ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ اسلامی نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے۔ یکم محرم الحرام جیسے ہی آتا ہے تو ہمیں تاریخ اسلامی کا ایک بہت بڑا حادثہ یاد آ جاتا ہے، یعنی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یکم محرم الحرام کو ہی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم آپ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ آپ خلیفہ دوم ہیں اور خلفاء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خلفاء راشدین کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین کی زندگیاں عام مسلمانوں کی زندگیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی میں پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء راشدین سے بے حد محبت فرمائی ہے۔ اپنی حیات طیبہ میں ہر اسلامی معاملے میں ان خلفاء راشدین سے حضور نے مشورہ قبول فرمایا ہے۔ کسی بھی اہم معاملے میں ان لوگوں کی رائے طلب فرمائی ہے۔ اسلام کی بنا میں اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اور اسلام کی ترقی میں، اسلام کے عروج میں اور پوری دنیا تک اسلام کے پھیلنے میں ان خلفاء راشدین کی شروع سے لے کر آخر تک نمایاں خدمات ہیں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما تھے تو اس وقت کے تمام مسلمان دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع لاتے تھے، اور آپ کی ظاہری حیات کے بعد یعنی جب آپ نے پردہ فرمایا تو تمام صحابہ کرام نے آپ کا جانشین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پھر 2.25 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ پھر کم و بیش 10 سال کے بعد جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ یہ 4 خلفاء راشدین ترتیب وار ہیں۔ ان کو ہم عام زبان میں خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم کہتے ہیں۔ ان چاروں میں سے جب کسی کا بھی یوم آتا ہے، چاہے ان کا عام انداز میں وصال ہوا ہو یا شہادت ہوئی ہو، جب ان کا یوم وصال آتا ہے تو ان کا دن منایا جاتا ہے اور ان کی زندگی کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان دیکھیں کہ اسلام کیسے پھیلا،
اسلام کو پھیلانے کے لیے ان خلفائے راشدین نے کیا کارنامے انجام دیے، اور تمام صحابہ کرام نے کس طرح ان خلفائے راشدین کی پیروی کی، اور ان خلفائے راشدین کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کے زیر سایہ پوری دنیا میں صحابہ کرام نے اسلام کو کیسے پھیلایا، یہ سب ہم مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اندر اسلام کے مطابق چلنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی طرح اسلام کے لیے جانثاریاں کرنے کی ہم کو بھی توفیق ملے، اور ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو۔ اس نیت کے ساتھ ان کی زندگیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ رسول کے احکام پڑھتے ہیں یا ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے یہ احکام ہے، تو اتنا معلوم ہوتے ہی ہمارے اندر جوش اتباع نہیں پیدا ہوتا۔ جب ہم شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ فلاں صحابی نے کیسے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، فلاں نے کیسے گزاری، فلاں نے کیسے گزاری، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کو جاننے کے بعد ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا، ویسا ہی کرنے کا ہمیں جذبہ ملتا ہے، اور ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا بھی یہی مزاج ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تک جو شخصیات دنیا میں گزری، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا انبیاء کرام کی ازواج ہوں، نیک ازواج ہوں، یا ان کی نیک اولاد ہو، یا پچھلے انبیاء کرام کے پیروکاروں میں جو ان کے اپنے اپنے صحابی رہے ہوں یا اس امت کے ولی رہے ہوں، ایسے جو بھی نیک بندے جو قابل اتباع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے صالحین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان کو اتباع کا جذبہ ملے، اور مبارک لوگوں کی مبارک سیرتوں کو جاننے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے کی ان کے اندر عادت پیدا ہو۔ آج ہم اسی نیت کے ساتھ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کی ایک مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب میں سب سے مقدس جگہ مکہ مکرمہ تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہی خانہ کعبہ تھا، جو پورے عرب کا مرکز تھا، جہاں پورے عرب سے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ حج کے مہینوں میں آتے تھے۔ اور خانہ کعبہ قریش کی تولیت میں تھا۔ قریش یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور قریش بہت معزز تھے عرب کے اندر، اور خانہ کعبہ کی نگرانی کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مذہبی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بڑے مضبوط تھے، مالداری کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے وہ لوگ مضبوط تھے۔ تو قریش میں کئی شاخیں تھیں، انہی میں سے ایک شاخ بنو عدی ہے۔ بنو عدی جس سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، وہ اگرچہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، اور قریش کے دیگر قبیلوں کی طرح جیسے بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی مخزوم، اس طریقے کے قبیلوں کی ٹکر کا وہ قبیلہ تو نہیں تھا طاقت و قوت اور مالداری کے لحاظ سے، لیکن اس قبیلے کے پاس حکمت و دانائی اور دور اندیشی بہت تھی، اور اس کا اثر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات میں بھی تھا۔ آپ کی ذاتی صفات ایسی تھیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا وہ بہادری کا مزاج تھا، منافقت کا مزاج نہیں تھا، بزدلانہ مزاج نہیں تھا، بہادری کا مزاج تھا۔ جو کہنا ہو صاف صاف کہیں، جس کو کہنا ہو اسی کے سامنے کہیں، کوئی بات اگر مانے تو اس پر مکمل طریقے سے غور کر کے مانے۔ کسی چیز کو جب غور و فکر کے بعد مان لیں تو پھر اس کو ہر جگہ کھلم کھلا بیان بھی کریں کہ میں یہ مانتا ہوں، پھر اس کو ثابت بھی کریں، اس کی طرف سے دفاع بھی کریں۔ اور یہ پوری آپ کی ایسی ذاتی صفات ہیں جو بعد میں مسلمان
یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مظاہرہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، آگے ہم بیان کریں گے۔ یہ ذاتی صفات آپ کے اندر تھیں، اور جب آپ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھنے لگے، آپ کا بچپن گزرا، نوجوانی کا عالم آیا، تو عرب میں معیار یہ تھا کہ جو گھوڑ سواری جانتا ہو، شمشیر زنی یعنی تلوار چلانا جانتا ہو، تیر اندازی یعنی تیر چلانا جانتا ہو، تجارت کا اسے یعنی بزنس کا تجربہ ہو، اور مختلف ملکوں کا سفر کیا ہوا ہو، تو ایسے نوجوان کو تجربے کار اور ماہر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی قوم میں عزت بھی ہوتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نوجوانی میں یہ تمام چیزیں حاصل کی تھیں۔ گھوڑ سواری میں بھی آپ ماہر تھے، پہلوانی کے بھی ماہر تھے، شمشیر زنی کے بھی ماہر تھے، اور تجارت کے لیے آپ نے مختلف مقامات کا سفر بھی فرمایا تھا، تو تجارت کا بھی آپ کو تجربہ تھا، خطاب بھی آپ فرماتے تھے، یعنی بولنے کا ملکہ بھی تھا آپ کے اندر۔ تو عرب میں جس وقت آپ نوجوان ہوئے تو عرب کے معیار کے مطابق آپ معزز بن چکے تھے، قابل احترام بن چکے تھے، کوئی ناکارہ نوجوان کی طرح نہیں تھے، بلکہ آپ بہت ہی قابل نوجوان تھے۔ اور مکہ مکرمہ میں آپ کا شمار دانشوروں میں، عقل مندوں میں، صاحب رائے لوگوں میں ہوتا تھا۔ جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت مکہ کا معاملہ کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں اس وقت قریش کی حکومت چل رہی تھی، قریش کا نظام چل رہا تھا، اور حضور بھی قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نسب بھی دیکھیں گے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ آگے جا کر حضرت کعب بن لؤے کے پاس حضور کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی وہاں جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں کا نسب ایک جگہ مل جاتا ہے۔ تو حضور بھی قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ قریش کا جو نظام چل رہا ہے، قریش کی جو حکومت چل رہی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے۔ اب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور جب اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اور حضور جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو اب یہاں سے اسلامی نظام چلے گا۔ اب قریش نے جس کو بڑا بنا لیا وہ تو بڑے نہیں رہ سکتے، جب نبی تشریف لائیں تو نبی ہی بڑے ہوتے ہیں، نبی ہی رہنما ہوتے ہیں، نبی ہی قوم کی قیادت فرماتے ہیں، اور اب تک جو قریش کا نظام چل رہا تھا اب وہ نظام نہیں چل سکتا تھا، اب اسلامی نظام کو چلنا تھا۔ حضور نے پورا اسلام کا ایک نظام پیش کیا تھا۔ تو شروع میں یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو قریش کی سرداری کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے، اور جو مکہ مکرمہ میں جو نظام چل رہا تھا قریش کا اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اسی پر مکہ مکرمہ کو اور وہاں کے باشندوں کو چلانا چاہتے تھے۔ اس لیے شروع میں اسلام آپ کو قریش کے اس نظام کے خلاف جب محسوس ہوا تو آپ نے بھی شروع میں اسلام قبول کرنے والوں سے دشمنی کی، اسلام کے آپ شروع میں خلاف رہے۔ مکہ میں جن سرداران قریش نے اسلام کے خلاف میٹنگیں کی اور اسلام کو مٹانے کے لیے جو غور و خوض کیا، تو ان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ اگرچہ مالداری میں، طاقت و قوت میں کم تھا دیگر بعض قبیلوں سے، لیکن حکمت و دانائی میں وہ بہت ہی بلند مرتبے پر فائز تھا۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے آنے سے پہلے ہی اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے وہ بت پرستی سے پرہیز کرتے تھے اور اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے۔ وہ موحد تھے، توحید پرست تھے۔ مکہ میں جو بت پرستی رائج تھی وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خاندان میں ایسے لوگ ہونے کی وجہ سے پہلے سے بھی وہ کچھ اس طریقے کی باتیں سن رہے تھے کہ یہ جو بتوں کی پرستش ہے یہ غلط ہے، اتنے خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہوگا۔ تو توحید کی آواز کہیں نہ کہیں اسلام سے پہلے ان کے کانوں میں پڑتی تھی، اور خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے دانشور تھے، لیکن آپ کے مزاج پر جو قریش کا نظام حاوی تھا کہ قریش کا نظام چلنا چاہیے، تو آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا سنجیدگی سے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے خاندان کے لوگ اسلام کی طرف لپکے، اور خود آپ کی سب سے قریبی شخصیت، خود آپ کی ہمشیرہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن صاحبہ، آپ کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی، وہ خود مسلمان ہو چکے تھے۔ ہاں، ان کے خوف سے انہوں نے اسلام چھپا رکھا تھا، لیکن آپ کو بعد میں معلوم ہو گیا۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس موضوع پر غور و خوض کرنا شروع کیا، اور وہ مبارک دن بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بے پناہ خوشی ہوئی، نعرہ تکبیر سب نے بلند کیا اور بے انتہا انہوں نے مسرت محسوس کی۔ جہاں مسلمانوں کو خوشی ہوئی آپ کے مسلمان ہونے سے، وہیں پر کفار مکہ کو بہت بڑا دھکا لگا، کیونکہ کمزور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور انبیاء کرام کا معاملہ یہی رہا ہے کہ شروع میں کمزور لوگ ہی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ طاقتور شخصیت مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کے ایک طاقتور ہونے سے تمام مسلمانوں کو اتنی تقویت نہیں مل سکتی تھی، کئی ایک طاقتور شخصیات کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کفار قریش کو سوچنا پڑا کہ آخر عمر ابن خطاب جیسے بہادر شخص، جن سے کفار قریش کو امید تھی کہ اسلام کے خلاف یہ کوئی مضبوط کردار ادا کریں گے، وہی جا کر مسلمان ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے ایسا بھی نہیں کہ آپ دیگر کمزور مسلمانوں کی طرح آپ بھی مسلمان بن کر رہے، نہیں، بلکہ آپ نے اسلام قبول کرتے ہی یہ کارنامہ انجام دیا کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام اس وقت اور خود حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، اور وہاں ایک صحابی رسول کا مکان تھا، اسی میں عبادتیں وغیرہ ہوتی تھی، علل اعلان عبادتیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں تو ہم کھلم کھلا خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر عبادت کریں۔ تو آپ کے مسلمان ہوتے ہی پہلا فائدہ اسلام کو یہ پہنچا کہ اس وقت تک مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کر رہے تھے، کوئی علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ کے بعد مسلمانوں میں یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ اب کمزور مسلمان بھی علل اعلان اسلام کو ظاہر کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس عبادتیں ہو رہی تھی۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے چند بہادروں کے مسلمان ہونے سے پورے اہل مکہ کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کو تقویت ملی اور امیدیں بڑھی، حوصلے بلند ہوئے، اور جو لوگ مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں آ رہے تھے، آہستہ آہستہ جب مسلمان مضبوط ہونے لگے تو اور لوگ بھی قریب آنے لگے۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے
اسی دن سے اسلام کو فائدہ پہنچنے لگا۔ لیکن کفار مکہ کا مقابلہ چند مسلمان نہیں کر سکتے تھے، بہت ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ کمزور مسلمانوں کو کس طرح ستایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کفار اتنا ستاتے تھے مسلمانوں کو کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے کہ کہیں جائیں گے تو ہمارے ظلم سے بچ جائیں گے، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ جائیں گے۔ ان کو یہیں پر رکھنا اور ان پر ظلم کرنا ضروری ہے تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے کمزور قسم کے مسلمان تھے، وہ مدینہ منورہ جانا چاہتے تھے ہجرت کر کے، مگر انہیں کفار جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت فرمائی وہ بے مثال ہجرت فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمانے سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف لائے اور جو کفار وہاں پر تھے ان سے آپ نے اعلان فرمایا کہ میں چھپ کر ہجرت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اعلان ہجرت کر رہا ہوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، تو وہ اس گھاٹی کے پار آ کر مجھ سے ملے۔ اس اعلان کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ بہت سارے کمزور مسلمان جن کو کفار مکہ ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے انہوں نے بھی ہجرت کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ مکی زندگی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ولادت کے بعد سے ان کا بچپن بھی بہت اچھا گزرا۔ نوجوان ہوئے تو عرب میں اس وقت جو معیار شرافت تھا اسے آپ نے حاصل کیا، تجارت میں تجربہ حاصل کیا، اپنی قوم میں عزت حاصل کی، ایک دانشمند کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ پھر اسلام کا اعلان ہوا تو شروع میں اسلام کے خلاف رہے، لیکن بعد میں آپ کے قبیلے کی جو حکمت اور دانائی کا حصہ آپ کے بھی اندر تھا، آپ نے اسلام کو ہی حق سمجھا اور آپ نے برملا اسلام کو قبول کیا، اور مسلمانوں کو آپ کے اسلام لانے سے فائدہ ہوا۔ پھر آخر کار مسلمانوں کو ہجرت کرنا ہی تھا، تنہا کتنوں سے مقابلہ کر سکتے تھے؟ جیسے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے، کچھ مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی یہ سعادت آئی کہ اتنی بہادری کے باوجود، اتنی طاقت و قوت کے باوجود، کیونکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ چلنا ہے اور اسلام کا جو پورا مشن ہے اس کے لیے ہجرت ضروری ہے، تو آپ نے انفرادی حیثیت کو چھوڑتے ہوئے اجتماعیت میں شامل ہو کر آپ نے ہجرت فرمائی، تو مہاجرین میں بھی آپ کا شمار ہو گیا، اور اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، اپنی سرزمین چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر مہاجرین میں شامل ہو گئے۔ یہ ذاتی تعارف تھا اور مکہ مکرمہ کی زندگی تھی۔ اب ہم کو مدینہ منورہ کی زندگی دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔